بنیاد ہی سے. اور اللہ اکبر، میں تو پڑھ رہا تھا وہ عظیم ہستی اللہ نے جس کے نام کے ساتھ قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی کہ جسے سورہ لقمان کہا جاتا ہے. آپ اٹھا کر تو پڑھیے اس سورت کو، کس طرح ایک باپ کا اس کے بیٹے کے ساتھ ریلیشن ذکر کیا جا رہا ہے. آئیے قرآن مجید کی چند آیات سنتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. کس طرح نصیحت فرما. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، اے میرے پیارے بیٹے، اے بیٹے جان. آج کوئی ہے ایسا باپ جو اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا کر اس طرح تربیت کرے؟ پیارے بیٹے دیکھو، ایسا نہ کرنا، یہ عمل نہ کرنا، یہ عمل صحیح نہیں ہے. یہ کلمہ یا بنی کا آپ ترجمہ تو اٹھا کر دیکھیے نا. اللہ اکبر. ایک باپ جب گھر پر آئے اور اس کا یہ ننھا منا بیٹا اس باپ کو بابا جان بابا جان کہہ کر جب بلاتا ہے، باپ کتنا خوش ہوتا ہے. بیٹے کی زبان سے الفاظ نکلتے نہیں اور باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کی اس بات کو تکمیل تک پہنچا دے. جب ایک باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر ایسی نصیحتیں کرے گا تو کیا بیٹا نصیحتیں نہیں مانے گا؟ بولے صاحب سنتے نہیں. آج الفاظ سننے میں آتے ہیں نا، بولے صاحب سنتے نہیں. میں نے کہا کاش تم نے تربیت بچپن سے ہی ایسی کی ہوتی کہ وہ تمہارا سننے والا بن جاتا. بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا بدترین عمل ہے. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. سارے گناہوں کی بخشش ممکن ہے بیٹا، لیکن یاد رکھ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ نصیحتیں کرتے کرتے ایک نصیحت اور کیا کرتے ہیں اپنے بیٹے کو. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اقیم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بیٹا دیکھنا، نماز کو قائم کرتے رہنا، نماز کو قائم کرتے رہنا، نیکی کا درس دیتے رہنا. بیٹا برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہنا. اور یاد رکھ جب بھی تو اس اچھے کام کے اندر آئے گا تجھ پر تکلیفیں بھی آئیں گی. آج ہوتا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بات سمجھائی جائے، کوئی اچھی بات کا بتایا جائے، مذاق اڑاتے ہیں. بڑے مولوی بن رہے ہو، بڑے مولوی بن رہے ہو، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. یہ آج معاشرے کے اندر جو دوسری بات سننے میں آتی ہے وہ یہی ہے. بولے صاحب کیا کریں، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، تھوڑا سا معاملہ ہے، کر لینے دیجیے. میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ تھوڑا سا گناہ کل قیامت کے دن اللہ کی قسم اگر تیرے ببالے جان بن گیا کیا وہ دکھائے گا اللہ کو. وہ صحابی کیا اللہ نے کیا ان کو مقام عطا فرمایا تھا. ایک صحابی جن کا نام سیدنا ابو ہریرہ ہے
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں موت کا وقت قریب ہے، رو رہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو صحابی ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ سفر لمبا ہے، سفر لمبا ہے، سامان خرچ کم ہے۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ اے ابو ہریرہ منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے اگر تیرا سامان خرچ کم ہو گیا تو تیرا کیا بنے گا؟ یہ منزل مقصود جنت ہے، سامان خرچ ابو ہریرہ تیری نیکیاں ہیں، اور تیری نیکیاں اگر ختم ہو گئی جنت میں پہنچنے سے پہلے تیرا کیا بنے گا؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ نے القاب قرآن میں نازل فرمائے، پھر بھی رویا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گناہ پر جو میں نے کر لیا ہو اللہ کی پکڑ ہو جائے، اور آج تو یہ کہے مولوی صاحب کر لینی دیجیے۔ آج ہمارے یہاں المیہ ہے، اور پھر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہماری خوشیوں کے اندر اللہ کی ناراضگی والے سارے کام بھرے ہو، پھر آپ توقع رکھو اللہ سے کہ اللہ کی وہاں رحمتیں آئیں گی، اللہ کی برکتیں آئیں گی۔ اور آپ کے دن کا آغاز ہی جب اللہ کی نافرمانی سے ہو، وہ نافرمانی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی، فرمایا پھر وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ۔ جو شخص اللہ کے ذمے ہی نہ ہو پھر وہ کس کے ذمے آئے گا؟ یقیناً شیطان کے ذمے۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اٹھائے صبح کے لیے، اور میں تو اکثر جمعے کے اندر